اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم علمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. شہزادی قرآن صلی اللہ علیہ کی شہادت کی شبیں شروع ہو گئی ہیں۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اگرچہ سرور کائنات نے بھی، مولائے کائنات نے بھی جبریل امین کی زبانی مولا آقا عبداللہ حسین سلام اللہ علیہ کے مسائل سنے تھے اور سناتے بھی تھے، مگر 30 سال تک امیر المومنین نے غم منایا ہے شہزادی کا، 30 سال تک۔ اور شہزادی قرآن سلام علیہ کے سلسلے میں یقیناً امام باقر سلام علیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ واقع کربلا میں پانچویں امام 4 سال کے تھے، 4 سال کے تھے واقع کربلا میں۔ 4 سال کی عمر میں جن مصائب سے میرے آپ کے 5ویں امام گزرے ہیں، تاریخ انسانیت میں اس عمر کا یا تو حضرت سکینہ گزری ہیں یا پھر امام پنجم گزرے ہیں، 4 سال کی عمر میں۔ باوجود اس کے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اس پورے منظر کو دیکھا، مگر شام سے واپسی جب واپس مدینہ آئے ہیں تو اکثر و بیشتر امام سجاد سے امام باقر سلام علیہ پوچھتے تھے: بابا مجھے خدا کب موقع دے گا میں اپنی دادی زہرا کا بدلہ لوں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شہزادی پر ہونے والا ظلم، کربلا ایک طرف ہے اور در فاطمہ پر آنکھ لگانا یہ ایک طرف ہے۔ امام پنجم جو پورے واقع کربلا کے وارث ہیں، اس واقعے سے گزرنے کے باوجود بھی بجائے اس کے یہ کہنے بابا میں کربلا کا انتقام کر لوں گا، امام سجاد کا دامن تھام کے کہتے ہیں: بابا مجھے خدا کب موقع دے گا میں دادی زہرا کا بدلہ لوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہزادی کونین پر کیا گزری ہے۔ میں ظاہر ہے پہلی مجلس سے 5 مجالس کا رکھا ہے یہاں پر حسینیہ میں، مگر کیا صرف مصائب کے حد تک ہم شہزادی قرآن سلام اللہ علیہ یا شہزادی زینب سلام اللہ علیہ یہ ہستیاں درست ہے کہ عالم انوار سے عالم بشریت کی طرف جب سفر کیا، اللہ نور السماوات والارض، اس پر ہماری کل سے قرآن کریم ہاتھ میں لے کے گفتگو ہوگی شہزادی قرآن سلام اللہ علیہ پر انشاءاللہ۔ قرآن نے بہت سی خواتین سے خطاب کیا ہے، یعنی پروردگار عالم نے بہت سی خواتین سے براہ راست خطاب کیا ہے۔ سورہ آل عمران اور سورہ واقعہ مریم میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے: یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اے مریم تجھے خدا نے چنا، پاک کیا اور پھر چنا تمام عالمین کی خواتین پر۔ سورہ واقعہ آل عمران۔ اور اسی طرح سے سورہ واقعہ قصص آیت نمبر 6 ارشاد ہوتا ہے: وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی اور کہا فَارْضَعِيهِ، اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ، اگر فرعون سے تمہیں خوف ہو، فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ان کو بکسے میں بند کر کے دریا میں ڈال دو، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، موسیٰ کی ماں مطمئن رہو،
ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو واپس تیری طرف لوٹائیں گے. وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور اس کی حفاظت اس لیے بھی میرے ذمہ ہے کہ میرے مرسلین میں سے ہے, تجھے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. مگر ظاہر ہے اس کے باوجود ماں ہے. آیت نمبر 9 اسی سورہ قصص کی آیت نمبر 9 کہتی ہے لَوْلَا رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا, ہم نے وعدہ کر لیا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا ہم لوٹا دیں گے, مگر اس کے باوجود جب بچے کو دریا میں ڈالا, بکسے میں بند کر کے, تو موسیٰ کی ماں دریا نیل کے کنارے کھڑے ہو کر بہتے ہوئے بکسے کو دیکھ رہی تھی اور دل تھام کے قرآن کہہ رہا ہے, کوئی کتاب یا کوئی روایت نہیں, لولا ربطنا علی قلبها, اگر موسیٰ کی ماں کے دل کو مزید مضبوط نہ کرتے تو دل پھٹ جاتا. موسیٰ حالانکہ بکسے میں تیر رہے مگر موسیٰ نہیں تیر رہے, موسیٰ کی ماں کی روح تیر رہی دریا کے اوپر, چونکہ قلب ہے. اسی لیے اولادنا اقبادنا, سرور کائنات کے ارشاد اولاد جگر ہے اور اقباد کبھی جگر کو کہتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں شہزادی کونین سلام اللہ علیہا اسی طرح سے سورہ بارکہ ہود میں, سورہ ہود میں حضرت سارہ سے پروردگار عالم فرشتے براہ راست سورہ ہود میں حضرت سارہ سے گفتگو کر رہے ہیں کہ حضرت اسحاق کی بشارت دے رہے ہیں. جب حضرت اسحاق کی بشارت دی تو حضرت سارہ کھڑی تھی دروازے پر, اس نے کہا الان اب تم مجھے بشارت دے رہے ہو جبکہ میں عقیم بڈھی اور میرے شوہر آباد شیخن, یہ میرے شوہر ابراہیم مجھ سے زیادہ بڈھے ہیں, اب بیٹے کے کیا مانے. تو وہاں پر ملائکہ کہتے ہیں اے اہل بیت کیا تم رحمت خدا سے مایوس ہو. تو حضرت سارہ کہتے ہیں نہیں مایوس نہیں ہے, مگر عمر کی جو حد تھی وہ ختم ہو گئی ہے. آنے والے کا عمر سے کیا واسطہ, آنے والا نبی خدا وہ کلمے سے پیدا ہوتا نہ کہ نطفے سے. اس بنا پر اس کا عمر سے کوئی واسطہ نہیں. ابراہیم جوان ہوں, ابراہیم بڈھے ہوں, آپ جوان ہو, آپ کی جوانی یا آپ کے بڑھاپے سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. وہ کلمت اللہ ہے, وہ کلمت اللہ ہے, وہ کلمے سے. اسی طرح سورہ آل عمران میں قرآن کریم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے لیے کلمت القاها الی مریم. ظاہر ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, تو بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے. خدا کہہ رہا ہے یہ میرا کلمہ تھا جو میں نے مریم کی طرف القاء کیا. جب مریم کی طرف القاء کیا تو رحم مریم میں عیسیٰ پیدا ہوا. جب یہ صرف عیسیٰ کا واقعہ نہیں ہے, یہی حضرت زکریا کا ہے, یہی حضرت یحییٰ کا ہے, یہی حضرت ابراہیم خلیل کا, اور یہی حضرت موسیٰ کا ہے, اور حضرت آدم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں نما ہے نبات تو خالص فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. وہاں پر امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روح سے مراد یعنی کلمہ ہے, وہی کلمہ جو عیسیٰ کے بارے میں کہا گیا. تو اب میں عرض کروں ان انبیاء الہی کی بیویوں سے اور انبیاء کی ماؤں سے, یعنی حضرت اسماعیل کی ماں حضرت حاجرہ اور حضرت اسحاق کی ماں حضرت سارہ اور حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ کی ماں, ان عظیم ترین خواتین سے براہ راست خدا نے گفتگو کی. اور گفتگو کرنے کے بعد صرف موسیٰ کی ماں کو موسیٰ کے بارے میں تسلی دی. حضرت بے شک حضرت مریم کے سلسلے میں کہا کہ ہم نے تجھے چنا پھر پاک کیا اور پھر چنا. یہ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں اس پر گفتگو, مگر چونکہ آج شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں گفتگو ہے. ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین, تمام عالمین کی خواتین پر چنا ہے اے مریم. کس نبوت, امامت اور رسالت ان تین عہدوں میں کوئی خاتون نہیں ہے. حضرت حوا سے لے کر قیامت تک کوئی خاتون کسی خاتون کے پاس کوئی خاتون نبی نہیں ہے, کوئی خاتون رسول نہیں ہے اور کوئی خاتون امام نہیں ہے. تو پروردگار عالم نے حضرت مریم سے کہا ان اللہ اصطفیٰ کہ تجھے چنا ہے. ٹھیک اس سے 3 آیتیں پہلے یہی لفظ ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم, اللہ نے آدم کو چنا, ونوح اور نوح کو چنا, وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض. لفظ استفاء
تمام انبیاء کے لیے آیا. وہی لفظ استفا حضرت مریم کے لیے آیا. جب امام رضا سلام اللہ علیہ سے جب مناظرہ ہوا، انبیاء کی عصمت کے سلسلے میں مناظرہ کیا ہے، مسلمان نے آ کر ان آیات کو پیش کیا جن آیات میں نعوذ باللہ انبیاء جو ان پڑھ جاہلیت سمجھتے ہیں کہ انبیاء سے غلطی ہوئی ہے، انبیاء سے گناہ سرزد ہوا ہے، ان آیات کو پیش کیا. سورہ یوسف مثلا جب زلیخا نے کہا آمادہ ہو جاؤ، یوسف نے بھی کہا ہاں. زلیخا نے ارادہ کیا تو یوسف نے بھی ارادہ کیا. یہ آیت ہے، زلیخا نے ارادہ کیا تو یوسف نے بھی ارادہ کیا. اس آیت کو لے کر آیا. اس کے بعد امام رضا صلی اللہ علیہ سے کہا اس آیت کی موجودگی میں آپ کس طرح سے یوسف کو معصوم سمجھتے ہیں؟ تو حضرت سنتے رہے. پھر دوسری آیت اس نے یہ پیش کی کہ سورہ سعد میں حضرت داؤد کے بارے میں کہ حضرت داؤد نے گمان کیا کہ فیصلہ جو دو فرشتے دو بھائیوں کی صورت میں آئے تھے، فیصلے میں غلطی کی تو خدا نے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل ولا تتبع الہوی. اے داؤد تو ہمارا خلیفہ ہے اور تمہارا نمائندہ ہے. اس طرح سے لوگوں کے واقعات کو سن کے فوراً فیصلہ کرنا جائز نہیں. یہ آیت یاد رکھیے میری آپ کی زندگی کے لیے بھی ایک درس ہے. یعنی ایک شخص اگر آپ کے پاس کسی کی شکایت کرتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اس فلاں سے گفتگو کیے بغیر آپ اس کی بات کو نہیں مان سکتے، نہیں مان سکتے. ایک نبی خدا کو خدا ٹوکتا ہے کہ جب دو فرشتے دو بھائیوں کی صورت میں آئے اور آ کر حضرت داؤد محراب میں تھے نماز کی حالت میں، نماز سے فارغ ہوئے تو کہا کہ اے داؤد یہ میرے بھائی ہیں، ان کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، اور یہ مجھ پر زور دے رہے کہ تم اپنی ایک دمبی بھی مجھے دو. تو یہ واقعہ آپ میں کوئی بھی انسان کائنات میں جب سنے گا تو وہی کہے گا جو حضرت داؤد نے کہا. حضرت داؤد نے کیا کہا کہ یہ زیادتی کر رہا، یہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا. آپ سے اگر دو اشخاص آئیں، دو بھائی آئیں اور دونوں مل کر آئیں اور ایک بھائی دوسرے بھائی کی شکایت کرے آپ سے، اس کے پاس 99 ڈالر ہے، میرے پاس $1 ہے، یہ کہہ رہا تم $1 بھی مجھے دو، تو آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ بولیے. غلط ہے یہ غلط کر رہا کہ اس کے پاس 99 ڈالر، تمہارے پاس $1 ہے، اور بجائے اس کے کہ تمہاری مدد کرے تمہارا $1 بھی لے کے جا رہا. یہی فیصلہ کریں گے آپ؟ سب متفق ہے نا، یہی فیصلہ کریں گے. شرع یہی سے پتہ چلتا ہے کہ احکام شرع عقل ابھی درک کرنے سے قاصر ہے. ہر حکم کو عقل کے معیار پر پرکھیں گے تو یہی ہوگا. حضرت داؤد نے بھی یہی کیا، جو پوری انسانیت جو کرے گی وہی حضرت داؤد سلام اللہ علیہ نے کیا. کیا غلط کر رہا؟ 99 دمبیوں سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک دمبی دینے سے کیا اس کا پیٹ بھر جائے گا؟ یہ تو غلط کر رہا. بجائے اس کی تمہیں 1-2 دے دے اور تمہاری ایک دمبی بھی لے کے جا رہا، غلط. تو فوراً آیت نازل یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اے داؤد تو ایک عام آدمی تھوڑی ہے کہ سن کے فوراً فیصلہ صادر کر دے. کم سے کم دوسرے سے پوچھتے رہتے کہ واقعہ کیا ہے. آپ میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ہم دوسرے سے پوچھ لیں گے تب ہم بتا سکیں گے. دوسرے سے جب تک دوسرے سے تصدیق نہ ہو کسی کی بات پر 100% یقین کرنا بالکل غلط ہے. اسی سے بدگمانی، اسی سے فتنے، اسی سے خیر. یہ ایک اخلاقی پہلو یا آیت چونکہ دعوت کے سلسلے میں اگر ہم سب کے لیے، میری آپ کی ہم سب کی زندگی کے لیے کہ کوئی بات لے کر آپ کے پاس آتا ہے، بس آپ مطمئن ہیں کہ اس نے 100% صحیح کہا، اس نے میرے بارے میں یہ کہا ہوگا. بالکل درست نہیں. اور خاص طور سے
کردار کشی کے سلسلے میں یا کسی کے خلاف گفتگو ہو تو جب تک میں ابھی کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. ایک جگہ مسجد کے لیے زمین لی ہے ہیوسٹن میں زمین لی ہے ابھی تو 3.5 میل کے فاصلے پر زمین لی ہے جو 3.5 میل کے فاصلے میں پہلے سے سینٹر تھا تو دوسرے مومن نے زمین لی. ایک مومن نے چونکہ میں گھروں میں درس دیتا ہوں اور کچھ سینٹرز میں ایک مومن نے جن کا سینٹر تھا ان سے کہا کہ مولانا نے آپ کے سینٹر کے خلاف اس طرح کی گفتگو کی کہ اس سینٹر میں کوئی دینی کام نہیں ہوتا وہ سینٹر بیکار ہے. تو مولانا نے یہ کہا آج میرے پاس مجھ سے کہنے کہ آپ نے کہا میں نے کہا ابھی فون ملا اسی وقت انہوں نے فون ملایا نام بھی بتا دوں رضا نام تھا فون ملایا میں نے کہا السلام علیکم رضا صاحب. علیکم السلام. میں نے آپ سے کسی سینٹر کے بارے میں کچھ کہا تھا میں قبلہ میں تو کبھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہی نہیں اور جو بیچارے آئے تھے بالکل غصے میں کہ قبلہ آپ نے کیسے کہا میں نے ملا لیجیے. تو اب انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ غلط سمجھے میں نے یہ نہیں کہا. تو کہتے ہیں خیر میں تم سے کل ملوں گا فون بند کر دیا. چونکہ اسی لیے یہ سورہ 7 کی جو آیت ہے سورہ 7 کی یہ جو آیت ہے حضرت داؤد سے جو خدا کہے انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل ولا تتبع الہوی. تم اپنی عقل اور اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتے داؤد. تم میرے خلیفہ ہو کم سے کم دوسرے فریق سے پوچھتے رہتے کہ اصل واقعی کیا ہے. اس سے پوچھے بغیر واقعے کے ظاہر کو دیکھ کے آپ نے فیصلہ صادر کر دیا. جب دوسرے سے پوچھا تو معاملہ ہی الٹا تھا تو واقعی بجائے وہ دنبی کے 10 اور دنبیاں دینی تھی. تو خیر وہ واقعہ سورہ 7 کا. میں قرآن کریم نے جن خواتین سے خطاب کیا ہے ان میں حضرت مریم ہے حضرت سارہ ہے حضرت ہاجرہ کا نام نہیں آیا ہے مگر سورہ صافات میں حضرت اسماعیل کی قربانی میں ان کا ذکر آیا ہے اور پورا خطبہ ہے امیر المومنین صلی اللہ علیہ کا اور حضرت موسیٰ کی والدہ اور فرعون کی بیوی. میں آپ کو جو آپ سن رہے ہیں ایک سوال کرتا ہوں کیونکہ شہزادی پر گفتگو اب ہو رہی ہے کل بھی پرسوں بھی 5 بجے سے انشاءاللہ. آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اس سوال کا جواب قرآن کے حوالے سے لے کے آئیے گا. صحیح جواب جو بھی لے کے آئے گا اس کو کم سے کم $10 ملیں گے. آپ $10 ملیں گے. وہ آپ شامل نہیں فارغ موسی صاحب لے کے چلے آ رہے تو نہیں. میں جو مومنین تشریف رکھتے ہیں ان سے شہزادی کے سلسلے میں اہم ترین گفتگو ہے. وہ اہم ترین گفتگو کیا ہے؟ شہید ثالث نے ایک واقعہ لکھا. شہید ثالث جن کی قبر مقدس پر ابھی آغا ہو کے آئے مجلس پڑھتا ہے آگرہ میں. شہید ثالث نے ایک واقعہ لکھا. وہ واقعہ یہ لکھا کہ مشہد پر آج سے 400 سال پہلے مشہد پر حملہ ہوا. ازبکستان سے حملہ ہوا. عبداللہ ازبک نامی ایک شاہ تھا شہنشاہ تھا یا بادشاہ تھا یا سربراہ تھا جو بھی تھا وہ اپنی فوج لے کے آیا تھا. اس نے مشہد پر حملہ کیا. مشہد پر جب حملہ کیا تھا تو مشہد کے دروازے پر جب آگے وہ اس کی فوج رک گئی تھی. مشہد کے اس زمانے کے جو حضرت کے حرم مقدس کے متولی تھے انہوں نے خط لکھا کہ عبداللہ خان اپنی فوج کو لے کے مشہد پر حملہ کرنے کے لیے کیوں آیا؟ آپ کے پاس ہمارے قتل کے لیے کیا دلیل ہے؟ ہم مسلمان ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں جو کچھ قرآن نے کہا وہ ہم عمل کرتے ہیں. اس کے باوجود آپ ہمیں قتل کرنے کیوں آئے ہیں؟
اور سب سے بڑی بات یہ کہ مشہد میں زیادہ تر ذریت رسول رہتی ہے، سرور کائنات کی آل رہتی ہے، اور امام رضا سلام اللہ علیہ دنیا جانتی ہے کہ ذریت رسول میں سے ان کو لوٹنے کے لیے کیوں آئے ہیں، ان کے حرم کو لوٹنے کے لیے اور شیعوں کے قتل عام کے لیے. تو اس یہ خط لکھ کے بھیجا جو مشہد کے بالکل مشہد کے قریب 10 میل کے فاصلے پر آ کے فوج رکی ہوئی تھی، ابھی حملہ ہوا نہیں تھا. یہ خط لکھ کے بھیجا کہ دلیل کیا ہے، کس دلیل کی بنیاد پر آپ ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے. جو دلائل انہوں نے دیے ہیں آج بھی انہی دلائل کی وجہ سے ہم قتل ہو رہے ہیں. پاکستان میں، عراق میں، بحرین میں، افغانستان، دنیا بھر میں شیعوں کا قتل انہی دلائل کی وجہ سے شیعوں کا قتل ہو رہا ہے. وہ دلائل کیا ہے؟ ایک عام شیعہ سے کہا جائے فوراً، ایک صاحب کہہ رہے تھے ہاں کراچی میں بہت سے اس طرح سے یہی پیش کرنے کی وجہ سے بہت سے مومنین بالکل خاموش اور بالکل بھی گوشہ نشین ہو گئے. وہ دلائل کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل جو ہمیں قتل کرنا واجب سمجھتے ہیں، سب سے پہلی دلیل قرآن کریم. ارشاد ہوتا ہے سورہ نور، الخبیثات للخبیثین والخبیثین للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبین للطیبات. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. یہ کیسے ممکن ہے کہ سرور کائنات جیسی ہستی خبیث عورت سے شادی کرے؟ الطیبون للطیبات والطیبات للطیبین. پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے. کیسے ممکن ہے کہ پاک و پاکیزہ پیغمبر کسی نجس ہو، ناپاک ہو، خبیثہ سے شادی کرے؟ کیسے؟ آپ چونکہ ام المومنین کو برا کہتے ہیں اور قرآن کے خلاف، آپ قرآن کے خلاف بول رہے ہیں. سرور کائنات کس طرح سے ممکن ہے کہ خبیثہ سے شادی کرے جبکہ قرآن صاف طور سے کہہ رہا خبیث عورت خبیث مرد کے لیے؟ آپ جب عائشہ کو برا کہتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ برائی آپ خاص صاف طور سے آپ پیغمبر کو برا کہہ رہے ہیں. چونکہ آپ پیغمبر کو برا کہہ رہے ہیں اس لیے آپ واجب اٹھا کریں. اب سمجھ رہے ہیں آپ؟ سورہ نور کی آیت ہے. تو اس آیت کی موجودگی میں سرور کائنات نے شادی کی ہے. کسی خبیثہ سے شادی کیسے ممکن ہے کہ سرور کائنات جیسی پاک ہستی کسی خبیثہ سے شادی کرے؟ یہ ناممکن ہے. اگر ناممکن ہے تو پھر خبیثہ خبیث مرد کے لیے خبیث مرد خبیث عورت کے لیے، اور پاک عورت پاک مرد کے لیے پاک مرد پاک عورت کے لیے. اس آیت کی موجودگی میں آپ اگر عائشہ کو برا کہتے ہیں کہ اصل میں آپ پیغمبر خدا کو برا کہتے ہیں. پہلی دلیل. دوسری دلیل، پیغمبر سورہ بارکہ فتح، سورہ فتح آیت نمبر 18، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُبَايِعُونَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اے میرے حبیب، درخت کے نیچے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے ان سے خدا راضی ہوا. آیت نمبر 18 سورہ فتح. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اس بیعت میں ابوبکر و عمر شامل تھے، اور آپ ابوبکر و عمر کو برا کہتے ہیں جبکہ خدا کہتا ہے میں راضی ہوں. اور خدا جب راضی ہے، خدا کسی کو اپنی رضا کی سند دے تو جس سے خدا راضی ہو اس کو آپ گالی دے تو اصل میں آپ آیت کی نفی کر رہے اور قرآن کو برا بلا کہہ رہے ہیں. اس لیے آپ واجب القتل ہیں. 2 3 قرآن کریم نے سرور کائنات نے ان کے بہت سے فضائل بیان کیے، اور قرآن کریم نے واحد شخص جس کو پیغمبر کا صحابی کہا وہ ایک ہی شخص ہے. آیت نمبر 40 سورہ توبہ.
اذ یقول لصاحبہ، جب کہہ رہے تھے اپنے ساتھ سے لا تحزن ان اللہ معنا، مت رو، گھبراؤ نہیں، تڑپو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. بہت دلیر تھے بیچارے لارا. قرآن کریم ایک طرف سے کہہ رہا اللہ درخت کے نیچے جنہوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی ان سے اللہ راضی ہے، اور اس میں شیعہ سنی سب متفق ہیں کہ انہوں نے بیعت کی ہے درخت کے نیچے. بیعت شجرہ میں یہ شامل ہے. عثمان نہیں تھے چونکہ وہ مکہ گئے تھے، یہ دونوں تھے، اور ان دونوں کو آپ لوگ برا بھلا کہتے ہیں جبکہ خدا کہتا میں راضی ہوں. لقد رضی اللہ راضی ہوا، جس سے اللہ اپنی رضا کی سند دے اور اس کو آپ تبرہ کر صاف طور سے نکلا، اس پر آپ تبرہ کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، آپ واجب کرتے ہیں. کیونکہ آپ کسی شخص کو تبرہ نہیں کر رہے، قرآن کے خلاف بول رہے ہیں، قرآن کے خلاف بول رہے ہیں. 3 4 چوتھی دلیل، کیا علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ سے زیادہ آپ اسلام شناس ہیں؟ ان کے سوالات پیش کرو. علی شیر خدا تھے اور اپنے مقصد کے لیے مان لیا شیر خدا تھے، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ خالد بن ولید شیر خدا تھے، مگر یہاں لکھا کہ علی شیر خدا تھے. علی شیر خدا تھے، وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خاموش رہیں؟ وہ تو راضی تھے ان سے، بلکہ انہوں نے بقول ان کے تو خیر سفید جھوٹ، انہوں نے تو ان کی بیعت بھی کی، ان کی اطاعت بھی کی. ورنہ اگر یہ غلط تھے بیعت نہ بھی کی، چلیے ہم مانتے ہیں آپ کی بات مان لیں، بیعت نہ بھی کی، مگر ان کی مخالفت بھی نہیں کی، ان کے خلاف قیام نہیں کیا. عمر ابوبکر عثمان کے بعد قیام کیا، جنگ کی، ان کے خلاف جنگ نہیں کی. جن کے خلاف علی نے جنگ نہیں کی، علی خاموش رہے. شیر خدا وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے. اگر وہ سمجھتے باطل پر ہیں تو جس طرح سے معاویہ سے عائشہ سے جنگ کی، ان سے بھی جنگ کرتے. ان سے جنگ نہیں کی، خاموش رہے. تو جب وہ خاموش رہے تو تم کیوں نہیں خاموش رہتے؟ تم کیوں تبرہ کرتے ہو؟ علی کے بھی خلاف جا رہے ہو تم، اس لیے بھی تم واجب القتل ہو. 4 یہ 7 سوالات ہیں. 5 چونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم درست ہے، کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، اس کا خون، اس کی عزت، اس کی آبرو محفوظ ہے. مگر اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط یہ ہے کہ اس سے کوئی ایسا فعل یا ایسا قول صادر نہ ہو جو بالکل اسلام کی نفی کرے. بے شک تم کلمہ بھی پڑھتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، حج بھی کرتے ہو، مگر تمہارے افعال تمہارے سارے اعمال کی نفی کرتے ہیں. خدا جن سے راضی ہے ان پر تم لعنت بھیجتے ہو. قرآن جس کو صحابی کہہ رہا، خاص طور سے اس کا نام لے کر، اور قرآن جس کو کتنی پاک تھی، جو پاک ہستی سے اس کی شادی ہوئی، پاک ہی پاک سے شادی کرتا. طیب للطیبات، سورہ نور آیت، سورہ نور کی آیت ہے یہ. اگر ان 4 سوالات کا جواب کل مومن لے کے آئے گا تو اس کو $100 ملے گا. چونکہ میرا آپ کا قتل انہی سوالات کی وجہ سے، انہی سوالات کی وجہ سے. آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. کوئی آ کے قرآن دکھا دے آپ کو، یہ لو پڑھ لو. قرآن کہہ رہا خبیث عورت خبیث مرد کے لیے، خبیث مرد خبیث عورت کے لیے. اگر وہ خبیثہ تھی تو سرور کائنات کیسے ممکن ہے کہ خبیثہ سے شادی کرے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ ہے کوئی جواب آپ کے پاس؟ اگر ہے تو صرف ہاتھ بلند کرے. جی جا سکتے. پہلے ٹھیک تھی شادی کے بعد خبیث ہو، یہ غلط ہے. جی حضرت نور علیہ السلام کی امی
ہاں حضرت نوح کی بیوی جی قرآن نے دوسرے آیت میں رسول کی بیوی کے لیے فاحشہ کا لفظ استعمال کیا. بالکل صحیح. $100 4 سوالات کے جواب پہ ہیں. ایک سوال کے جواب پہ 10 تھے. $100 4 سوالات کے جواب پہ ہیں. چاول کے آپ بتائیے. بالکل صحیح. $10 آپ جیت گئے. یہ علمی مباحثہ ہے. واقعاً قابل تعریف ہے وہ شخص جو ان سوالات کا جواب دے سکے. اس کے یقین جانے وہ شخص مطمئن ہو کہ اس کے بچے امام زمانے کی فوج میں ہو. اس لیے جب اس کے پاس اتنا علم ہے تو اس نے اپنے بچوں کو بھی پلایا. اس کی ماں نے ان کی ماں نے پلایا ان کو. اس لیے دوسرا جو اہم ترین سوال ہے بیعت شجرہ کا. اس سلسلے میں آپ بتائیں تو تقریباً آپ $50 جیت جائیں. بیعت شجرہ میں سنی شیعہ صاحب متفق ہیں. یہ عمر نے ابوبکر نے بیعت کی ہے پیغمبر خدا کی. اور جنہوں نے بھی بیعت کی آیت نمبر 18 سورہ فتح لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اے میرے حبیب درخت کے نیچے جو مومنین آپ کی بیعت کر رہے تھے ان سے میں راضی ہوا. میں اللہ راضی ہوں. رضایت کی سند دی اور انہوں نے بیعت کی. ابھی اگر جواب کر لیں ابھی جواب دیں گے تو $50. اب دورہ جواب نہیں چاہیے. اور میں آپ سب سے خود ایک سوال کا جواب قرآن کریم میں موجود ہے. پوری تفصیل سے اور پورے اطمینان سے اس جواب کو سننے کے لیے کل تشریف لائیے. کل اس پر ہم گفتگو کریں گے. اس میں شہزادی کونین سلام اللہ علیہ پر جو شہید ثالث نے گفتگو کی ہے وہ ہے معرکۃ العراق. درست ہے کہ سارے سوالات کے جواب قرآن کریم سے جیسے آپ نے کہا کہ لفظ فاحشہ سورہ احزاب میں آخر کسی کے لیے تو آیا ہے. کسی کے لیے یا نساء النبی سے شروع ہوتا ہے. اے پیغمبر کی بیو من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ. تم میں سے جو واضح کھلا فاحشہ کام انجام دے ہم اس کو دگنی سزا دیں گے. قرآن کی کوئی آیت بتائے جو بلا وجہ نازل ہوئی ہو. ہر آیت کا کوئی پس منظر ہے. اس کی شان نزول ہے. تو اس آیت کی بھی تو شان نزول ہے. سورہ احزاب کو لے کر آگے چلیے تو آپ کان پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے. اندھے نہیں ہے نابینا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. لوط کی بیوی ہے نوح کی بیوی ہے. نوح اور لوط دونوں پیغمبر ہیں. سورہ تحریم ان دونوں عورتوں کو خدا کہہ رہا ہے ان دونوں عورتوں کو. اور حیرت کی بات یہ ہے ان سے پہلے پیغمبر خدا کی دو بیویوں کا ذکر کرتا ہے. کیا لَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا. تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو گئے حق سے منحرف ہو گئی. اس پر تفصیل سے گفتگو کر. آئیے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ یقین جانیے بنوے نے 85 سال دور میں بنوے نے جو کام کیا سب سے اہم ترین کام یہ تھا کہ جو بانیان اسلام ہے جو اس دین مقدس کے بانی قرآن کہتا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنا دے. حضرت مریم ایک عیسیٰ کو پال کے خدا کو دیتی ہے تو خدا کہتا ہے ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. حضرت سارا ایک اسحاق کو پال کے خدا کی بارگاہ میں دیتی تو ان سے خدا مخاطب ہو. حضرت موسیٰ کی ماں ایک موسیٰ کو گود میں پال کے خدا کی بارگاہ میں دیتی تو وہ اس قابل ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی. حضرت سارا حضرت مریم حضرت آسیہ کی بہت بڑی فضیلت ہے. شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے ساتھ فرعون کی بیوی حضرت شہزادی کونین کے ساتھ جنت جائیں گے.
اس پر بھی تفصیل سے گفتگو کر یا پرسوں، مگر آپ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ خدا کہہ رہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھ اللہ کو قرض حسنا دے؟ قرآن کریم اللہ کو قرض حسنا دے۔ تو ان خواتین باعظمت نے اپنی گود میں ایک ایک بچے کو پال کے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا، ان سے خدا مخاطب ہو اور ان سے اس طرح سے خطاب کرے کہ حضرت ابراہیم سورہ ہود میں حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ، سورہ صافات میں حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ، سورہ واقعہ قصص میں حضرت موسیٰ اور ان کی والدہ، سورہ ال عمران میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، مگر جس نے پوری نسل گود میں پال کے دی خدا کو، کون ہے؟ جس کی پوری نسل اس دن سے سرور کائنات کے اعلان رسالت سے آج تک اسی کی نسل کٹ رہی ہے دین کی عظمت کے لیے، کون ہے؟ بولیں۔ حضرت ابو طالب، حضرت ابو طالب، حضرت خدیجہ السلام اللہ علیہا شہزادی کونین کی ماں، مگر دادا کے حساب باپ کی طرف سے جس کی حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ کی گود میں پیغمبر تھوڑی پلے، حضرت خدیجہ کی گود میں پیغمبر خدا نہیں پلے، کس کی گود میں پلے؟ حضرت ابو طالب حضرت فاطمہ بنت اسد کس کی گود میں نہیں پلے؟ حضرت خدیجہ کی گود میں نہیں۔ ابو طالب و خدیجہ، حضرت ابو طالب حضرت فاطمہ بنت اسد، ایک ایک بچہ جو خود پلا، جعفر ہو، علی ہو، عقیل ہو، ان کی پوری کربلا میں حضرت مسلم ناقل کے کتنے بچے آپ کو پتا ہے کتنے شہید ہوئے؟ 7۔ حضرت مسلم ناقل کے 7 بچے شہید ہوئے۔ جب آپ زیارتوں پر جائیں، چہنم کی زیارتوں پر جائیں تو کوفے سے دیہات کی طرف اندر جائیں، سائن بورڈ لگے ہوئے، ایک جگہ سائن بورڈ لگا ہوا ہے، یہاں پر مسلم ناقل کے 5 بچے دفن۔ امام حسن مجتبی کے کتنے، حضرت قاسم کا ذکر ہوتا ہے، کتنے بچے شہید ہوئے؟ خود باب الحوائس کے کتنے بچے شہید ہوئے؟ سارے شہداء کا ذکر تھوڑی ہوتا، یہ کتنے بچے ذکر؟ یہ سب کس کا خون تھا؟ ابو طالب کا۔ یہ سارا خون ابو طالب کا، اور مہدی کس کے خون سے؟ ابو طالب کے۔ مہدی ابو طالب کے خون سے۔ اس دن سے لے کر قیامت تک جس کی نسل اب بھی کٹ رہی ہے، یہ جو سیاہ ماما مان کے میدان میں ہیں، جو یہ سب اسی کی نسل سے، سادات کرام جو آج بھی ہندوستان میں، پاکستان میں، بحرین میں، سعودی عرب میں، عراق میں، دنیا بھر میں جو کٹ رہے ہیں، درست مومنین بھی کٹ رہے ہیں، مگر یہاں دیکھتے ہیں سید اس کو پہلے چنتے ہیں۔ تو آج بھی جس کی نسل آج بھی کٹ رہی ہے دین کی خاطر، اسی لیے امیر المومنین السلام علیہ نے فرمایا کہ تختہ دار پر جب اس کے بازو کاٹے جا رہے تھے اور ٹانگیں کاٹی جا رہی تھی، ملائکہ اب مشبد اندان تھے، یہ کون ہے؟ درست ہے وہاں ملائکہ بے بس ہیں، یہ کون ہے جس کی ٹانگیں کاٹی، جس کے کوہنیوں سے بازو کاٹے جا رہے ہیں، آنکھیں نکالی جا رہے ہیں، اٹھ کر کے نہیں دے رہا؟ کون ہے جو 350-400 میل تک زنجیروں میں باندھ کے گھسیٹا جا رہا اور پیروں میں پیر کھال اتر گئی ہے؟ حجر ابن ابی جس کا جنازہ آپ نے دیکھا، یہ کون ہے جس کو ایک ایک انگلی کاٹ رہے ہیں، مگر مجال ہے کہ کسی منزل پر اف کرے کہ نہیں بس آپ مجھے چھوڑ دو، نہیں، بلکہ جب طویل 400 میل طے کر چکے اور پہنچ گئے وہاں شام، اور جب 20 انگلیاں کٹ گئی، بازو بھی توڑے، ہتھوڑی سے توڑے، اور بازو جب یوں ہو گئے تو کوہنیوں سے اوپر جان تھی۔ معاویہ سے کہا، اب مجھے یاد جو کہا، بس اب توبہ کرو۔ کیا مطلب توبہ؟ ایک لمحہ، اچھا چلو، ایک لمحہ ان کو موقع دیا، یہ کوہنیوں سے نیچے بازو اٹھ نہیں سکتے تھے، ہڈیوں کو توڑا تھا اس سے ہتھوڑی سے،
बाजुओं को यूं कोहनियों से यूं बुलंद करके नजब की तरफ रुक करके अस्सलाम अलैका अय्युहा सिद्दीक़ अल अकबर, सबसे सच बोलने वाले आका मेरा आखिरी सलाम कबूल किए। उसके बाद जुमला देखिए, मैं आपके सामने शर्मिंदा हूं, मैं आपका हक अदा नहीं कर सकता। इसको कहते हैं विलायत, इसको कहते हैं अली शनासी, इसको कहते हैं मकतब अली दावने अली में तरबियत। तो अब इसको कहते हैं सहाबी, इस्तिलाह में इसको कहते हैं सहाबी। लुगत में आज हमारी गुफ्तगू का ईमान चूंकि जिस वजह से हमें कत्ल किया जा रहा है, जो 7 सवालात थे उनमें से 3 सवालात मैंने आपकी खिदमत में पेश किए थे। उनमें से वो मोमिन जिसके 10 डॉलर मेरे जिम्मे थे, मैं लेके भी आया था, वो आए नहीं, अच्छा वो मेरी खुशी नहीं, आप नहीं। 12 वो मोमिन आए नहीं, मेरी खुशकिस्मती में 12 उनका कागजे मिंबर से सूरह जिसको ज़हन रखिए, जो जबान से एहतियात से बोलिए, जो बोले उसको अमल कीजिए। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, सूरह सफ की दूसरी आयत, वो बात कहते क्यों जो करते नहीं। कबूरा मक़्तन, बहुत बड़ी बुराई, इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक, अन तक़ूलू, ऐसी बात कहो, मा ला तफ़अलून, जो करते नहीं। बच्चे से भी आप कहें तो उस वादे को पूरा करें, जो वादा करें कौल दें तो उसको पूरा करें। तो खैर मेरी खुशकिस्मती वो आए नहीं, मैंने उनके 10 डॉलर किए थे। अब मैं आप सर्च करूं कि जो सवालात किए थे, उन्हीं सवालात में एक सवाल यही था, बल्कि पहला सवाल यही था। तरतीब से मैंने कल तरतीब में गलती की, पहले दूसरे को पहले कर दिया था। पहला सवाल यही था कि सहाबा को बुरा भला कहते हैं, तो उसी में शहजादी के सिलसिले में बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, मुस्नद अबी दाऊद, मुस्नद अहमद बिन हंबल और इमाम नसाई, तमाम सुहास सित्ता से शहीद बुजुर्गवार ने एक रिवायत दी, जो सब मुत्तफिक है। उसी पर मैं हाथ भी रख के आया था कि सूरह अहज़ाब की आयत है। कमाल ये है कि मुहासरा किया है मशक का और आए हैं कत्ल के लिए, और मशक के उलमा को भी पता है, मोमिन को भी पता है कत्ल हो जाए, मगर उस खत में जिस आलिम ने जिस दिलेरी और शुजाअत से गुफ्तगू की है, वो काबिल दीद और वो खत पढ़ने से ताल्लुक रखता है। मजाल किसी कहीं कमजोरी, सिर्फ ये सवाल उनसे जरूर किया, किस वजह से तुम हमें कत्ल करते हो आज से 350 साल पहले, किस वजह से? हम कलमा पढ़ते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, हम हज करते हैं, हम ज़कात देते हैं, हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं, हम खुदा, रसूल, काबा सब मानते हैं। किस बिना पर? मगर सरवर कायनात का ये इरशाद नहीं है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे उसका खून, उसकी इज्जत, उसकी आबरू, उसकी जान महफूज है। तो क्या ये सुनिश्चित सारी रिवायत में नहीं है? ये खत लिखा, इस खत का जवाब ये दिया कि बेशक ये बात सही है कि जो मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दमुहु व इर्जुहु व नफ्सुहु महफूज, यानी उसका खून, उसकी जान, उसकी इज्जत, आबरू महफूज है, दुरुस्त है, मगर इसके साथ शर्त यह है कि उसकी जबान से ऐसे अक़वाल न निकले जो उसके दीन की नफी करे। तो तुम बेशक तुम कलमा पढ़ते हो, हमें पता तुम कुरान को भी मानते हो, मगर तुम्हारी जबान से ऐसे अक़वाल निकलते जिनकी वजह से तुम अपने सारे अमाल को न सिर्फ खत्म करते हो, बल्कि उन अक़वाल की वजह से तुम वाजिब कत्ल। वो कौन सा अक़वाल? सबसे पहले लिखा है, उस्मान ज़ुन्नूरैन का नाम ले लेकर आप उन पर लानत करते हैं। 2 अबू बकर और उमर, जो कि पैगंबर अकरम का साथ दिया और उनकी फजीलत में बहुत सारी रिवायात भी हैं सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और सबसे बड़ी बात यह है, कुरान करीम ने इन लोगों के लिए खुदा आलम की रिजायत का ऐलान किया। सूरह वाक़िआ फतह आयत नंबर 18, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, मेरे हबीब दरख्त के नीचे जो आपके दस्त मुबारक पर बैत कर रहे थे, खुदा उनसे हमेशा के लिए राजी है। जब खुदा ने हमेशा के लिए अपनी रिजा दे दी तो अजीब बात नहीं है। आप
ایک رضا کی آیت آتی ہے تو عید مناتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. غدیر کے نام سے عید مناتے ہیں. ایک تو خدا راضی رضایت دیتا ہے تو اس پر آپ لعنت بیچتے ہیں. وہاں بھی رضایت ہے، وہاں عید مناتے ہیں عید غدیر. یہاں بھی فتح، سورہ فتح میں رضایت ہے تو یہاں پر آپ جس سے خدا راضی ہے ان میں سے بعض پر آپ لعنت بیچتے ہیں. یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ایسا کر کے آپ قرآن کی مخالفت نہیں کر رہے بلکہ قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، پیغمبر خدا کو جھٹلا رہے ہیں. نعوذ باللہ. اس لیے آپ واجب اٹھاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے صحابی کہا ایک ہی شخص کے لیے. اتنا زور دیا ہے اس بات پر، اتنا زور دیا ہے کہ ایک عام مومن ذرا سا تھوڑا سا، کل میں نے سوال کیا، ذرا سوچتا تو جواب دیتا، $100 لے لیتا مجھ سے. عام مومن اتنا زور دیا اس بات پر کہ یہی بنیاد ہے کہ قرآن نے ایک ہی شخص ہے جس کو پیغمبر کا صحابی کہا اور اس کا نام لے کے آپ تبرہ کرتے ہیں. اس لیے آپ واجب القتل ہیں، آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں. اور یہ ذہن، یہ ان کا یہ ذہن میں رہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے ساتھی سے کہتے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ سورہ توبہ آیت نمبر 40، جب اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے تو یقیناً پیغمبر خدا وحی کے تابع ہیں. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ اپنی مرضی سے زبان بھی نہیں کھولتے، جو کچھ کہتے وہ صرف وحی ہوتی ہے. تو پیغمبر، اب دیکھیے یہاں وحی ہے، قلم دوات منگواتے ہیں تو وحی نہیں ہے، صلح کرتے ہیں تو وحی نہیں ہے، مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں تو وحی نہیں ہے. بس یہاں وحی ہے، صرف یہاں وحی. اور یہاں کی وحی بھی دیکھ لیجئے گا، یہاں کی وحی بھی. تو وحی کی بنیاد پر جب پیغمبر خدا کسی کو اپنا صحابی کہیں تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کو برا بھلا کہیں؟ تو اس وقت میں کوئی برا بھلا کہنے کے لیے آپ بھی کافی ہیں، سارے مومنین کافی ہیں. میں صرف لغت اور قرآن کے حوالے سے صحابی پر وضاحت کر دوں. قرآن میں صحابی کا لفظ کہاں ہے؟ قرآن کے حوالے سے آپ سے خواہش ہے، درخواست ہے، موبائل پر، ٹیلی فون پر نوٹ کر دیں اس گفتگو کو. صحابی قرآن کریم نے کہاں کس کے لیے کہا. اب آپ غور کیجئے گا، یہ سورہ بارکہ توبہ کی آیت ہے. ارشاد ہوتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. اگر تم اس رسول کی مدد نہ کرو گے تو کوئی پرواہ نہیں، خدا مددگار ہے. فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، خدا نے ان کی مدد کی. اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب نکالا مکے والوں نے، نکالا اخرجہ ایک کو، دو کو نہیں، نکالا ایک کو تھا، دوسرا زبردستی جا رہا تو پیغمبر کیا ان کو لات ماریں گے؟ غور کیجئے قرآن کریم، ایک لفظ قرآن میں تحریر کرنے والے پر خدا، رسول، ملائکہ اور جن و انس کی لعنت ہے. آپ غور کیجئے، فقط نصرہ اللہ، تم نے مدد نہیں کی، اللہ نے اپنے بندے کی، اپنے مدد، نصرہ اللہ، نصرہم اللہ نہیں، دونوں کی مدد کی نہیں، نصرہ اللہ، اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی. اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب اس کو نکال رہے تھے کفار، اس کو، ان کو نہیں، دونوں کو نہیں، نکال رہے تھے. ثانی اثنین، یہ کون تھے؟ دونوں میں سے دوسرا تھا جس کو نکالا جاتا، وہ نہیں تھا جو جا رہا. اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، یہ دونوں غار میں تھے. غار پہنچے، غار میں پہنچے. اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے لا تحزن ان اللہ معنا، جب اپنے ساتھی کو اس کی گریہ و زاری پر سمجھا رہے تھے. مولانا فرمان صاحب سے لگا ترجمہ گریہ و زاری پر، چونکہ انہوں نے یہ ترجمہ کہاں سے کیا؟ جبکہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے جب وہ حزن و ملال میں مبتلا تھے. یہ ہے ترجمہ. مگر قبلہ نے جو ترجمہ کیا وہ کہاں سے کیا؟ وہ سورہ یوسف کی آیت سے. سورہ یوسف میں یہی لفظ حزن حضرت یعقوب کے لیے آیا. تو وہاں سنی شیعہ سب نے کیا، رو رہے تھے
جب وہاں حزن تڑپ تڑپ کے رونا ہے تو یہاں بھی تو رونا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں آپ رونے کا ترجمہ کریں اور یہاں ہنسنے کا ترجمہ کریں؟ سبحان اللہ. عربی میں کہتے ہیں باؤ کا تجر بائی لا تجر. تمہاری بات حرف جر بن جائے میری بات حرف جر نہ بنے. کیسے؟ یہ ادبی وہ ہے جو بہرحال آپ کے سر سے. تو اب میں اصل لکھیے آپ غور کیجئے گا قرآن کے اذ یقول لصاحبہ، وہ وقت کہ جب اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا. خود انہی آیات میں لکھے کون سی فضیلت ہے؟ قسم خدا کی پروردگار عالم کی یگانت و یکتائی کی قسم، اس میں ذلت ہے. آپ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کیجئے، سورہ شعراء کی تلاوت کیجئے، سورہ اعراف کی تلاوت کیجئے، سورہ واقعہ بنی اسرائیل کی تلاوت کیجئے، سورہ واقعہ قصص کی تلاوت کیجئے، سورہ صاد کی تلاوت کیجئے. جہاں جہاں موسیٰ کا ذکر وہاں ہارون کا ذکر، جہاں ایک بھائی کا ذکر وہاں دونوں بھائیوں کا ذکر، وہاں تثنیہ کی لفظ ہما اذھبا، تم دونوں چلے جاؤ فرعون کی طرف. یہاں فرد واحد کی ضمیر آ رہی ہے، وہاں تم دونوں نہیں ہے. اب دیکھ لیجئے جب لا تحزن، جب کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، طرف نہ جا، پریشان نہ ہو، کیوں مرے جا رہا، ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ، پس اللہ نے سکینہ نازل کیا اس پر. کس پر؟ ایک پر. پھر رہ گیا. قسم خدا کی پھر رہ گیا. میں نکال رہا ہوں، قرآن اٹھا کے پھینک رہا ہوں، میں گھسیٹ کے لے آؤ، نہیں تو آ جا. کیسے؟ آپ یہ دیکھیے سکینتہ علیہ، اس پر. یہاں ہونا کیا چاہیے؟ دو ہے نا اندر. جب قرآن کہتے ہیں اذ ہما فی الغار، آپ دیکھا غار میں دو تھے تو دو کی لفظ آئی، ہما دو کے لیے، دونوں غار میں تھے. اب جب ایک غمگین ہو رہا تھا، دوسرا اس کو ایک طرف کے رو رہا تھا، دوسرا اس کو تسلی دے رہا تھا، رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ہی دوست آ رہے ہو، کچھ نہیں کریں گے تمہارے ساتھ، رونے کی ضرورت، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت. لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. فانزل اللہ سکینتہ علیہما ہونا چاہیے، نہیں علیہ. اللہ نے سکون اور اطمینان اور سکینہ نازل کیا اپنے بندے پر. یہاں تو ان کو بندگی سے بھی نکال دیا. آپ غور کیجئے انزل سکینتہ وَأَيَّدَهُمَا نہیں، اللہ نے ان دونوں کی تعریف کی نہیں، اللہ نے صرف اس کی تعریف کی، ان کی نہیں. ہونا یہ چاہیے دو ہیں تو کہہ دے خدا دونوں کی تعریف کی. دوسرے کا عقیدے میں کوئی شمار ہوتا تو ظاہراً ساتھ ہونا، ایک نہیں ہوتے، عقیدے میں اور عمل میں شامل ہو تو خدا کہے گا دونوں. ہارون و موسیٰ ایک عقیدہ ایک عمل، دونوں کی لفظ آ رہی ہے. یہاں بھی اگر عقیدہ ایک عمل ایک ہوتا، اسی نیت سے نکلتے تو خدا دونوں کو شامل کرتا، دونوں کو شامل کر. ارشاد ہوتا ہے ان اللہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وَأَيَّدَهُ، تائید کی اس کی، بجنود ایسی فوج سے، لم تروا، جس کو تم نہیں دیکھ سکتے. وجعل، اب دیکھیے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، پروردگار عالم نے کفار کے کلمے کو پست کیا، سفلی پست. وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کے کلمے کو اس نے بلند کیا. غار میں دو ہی ہے نا، غار میں دو ہیں، ایک کلمے کو خدا پاس کر رہا، دوسرے کو بلند کر رہا. ابھی تو میں بتا چکا انبیاء کلمہ ہے. جب کلمت اللہ کو بلند کیا تو کفار کا کلمہ کون سا تھا جس کو پاس کیا؟ دیکھیے کلمت اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز الحکیم. یہاں تک سورہ توبہ. اس آیت میں ذلت ہے یا عزت؟ کاش یہ اپنی تفسیر پڑھ لیتے. فخر الدین رازی نے اسی آیت میں کہا یہ توہین ہے، کوئی اس میں فضیلت کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ شیعہ بھی پڑھے لکھے آگے آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ آ جاؤ میدان میں. اس میں توہین ہے، کیونکہ ہر جگہ سرور کائنات
سکینہ پیغمبر پر، تسلی پیغمبر پر، جنود فوج سے تائید پیغمبر کے ساتھ، وہ پھر سے الگ عقیدہ اور عمل میں شامل ہوتے تو خدا حضرت موسیٰ حضرت ہارون کی طرح ان کو شامل کرتا؟ نہیں، شامل نہیں، کہیں شامل نہیں۔ اب آئیے یہاں تک تو آپ نے دیکھا لفظ صحابی سے جو فائدہ اٹھانا چاہتے تھے وہ فائدہ ان کو نہیں۔ اب آئیے ایک صلوات دیجیے۔ سورہ بارکہ یوسف آیت نمبر 39 ارشاد ہوتا ہے حضرت یوسف سلام اللہ علیہ کا، آیت نمبر 39، یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اے میرے جیل کے دونوں صحابہ۔ تو صحابہ پر ہے، صحابی کی واللہ اس میں کوئی میں نقطہ نہیں بیان کر رہا جو آپ پس رہے، میں خالص لغت، وہ بیچارہ کویت سے نکالا گیا، ابھی لندن میں تڑپ رہا، خیر وہ قرآن کریم اور ساری ڈکشنری کی کتابیں، ایک انگریز نے کتاب لکھی المجید کے نام سے، وہ بھی اور قاموس کے نام، جتنی ڈکشنری کتابیں سب لے کر آیا تھا، آرام سے بیٹھ کر انوار ٹی وی جو مومنین کی طرف سے کویت سے چلتا ہے اس پر آرام سے بیٹھ کے سکون سے بیان کر رہا تھا، دیکھیے نا حمار بہت بڑے گدھے کو کہتے ہیں، حمیر اس کی چھوٹے قد والے گدھے کو کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں حضرت عزیر کے واقعے میں حمار بڑے گدھے کا ظاہر ہے، پیغمبر خدا جب سوار ہوتے تھے تو بڑا ہوگا گدھا، اس چھوٹے گدھے پر تھوڑی سوار ہوتے ہوں گے، وہاں گدھا آیا بڑے قد کا حمار۔ پھر سورہ جمعہ میں آپ سنتے رہتے ہیں مثال ان کا مثال الحمار، اس قوم کی مثال گدھے کی سی ہے جو پڑھ لکھ کے بھی حقیقت کو نہ سمجھے۔ سورہ جمعہ جو ہر جمعہ کو تو آپ سنتے ہی ہوں گے، یہاں گدھا ہے۔ سورہ لقمان میں حمیر آیا، وہاں حضرت لقمان حضرت اپنے بیٹے سے وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اپنی آواز کو بلند نہیں کرو گفتگو کے وقت، دھیمی رکھو، ان انکر الاصوات لصوت حمیر، میرے بیٹے سب سے بری آواز چھوٹے قد کے گدھے کی۔ اور پتہ نہیں چھوٹے قد کے گدھے کی آواز کیوں بری ہے، بڑا ہو یا چھوٹا گدھا تو گدھا ہے، ہو سکتا ہے وہ زیادہ چیختا چلاتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ تو حمیر حمار کی تصغیر ہے، تصغیر یعنی چھوٹا۔ رجل پورے مرد کو کہتے ہیں، رجل اس مرد کو کہتے ہیں جو ہاف ہوتا ہے، آدھا ہوتا ہے عربی میں، تصغیر ہے یعنی چھوٹا۔ اسی طرح سے حمار بڑا گدھا، حمیر چھوٹا، اور اسی طرح سے حمیرہ وہ کہہ رہے آپ۔ تو اس نے بیچارے نے ڈکشنری لے کر آیا، اس نے کہا کہ آپ زور دے رہے پیغمبر خدا وحی کی بنیاد پر گفتگو کرتے ہیں تو یقیناً وحی کی بنیاد پر کسی کو گدھی کہتے تھے، تو جس خدا نے خلق کیا وہ پیغمبر سے کہہ دے اس کو گدھی کہو تو گدھی پر تم کیا فخر کرتے ہو؟ اسی بات پر اس بیچارے کو کویت سے نکالا گیا۔ تو میں آپ سے عرض کروں یہاں قرآن کریم دیکھیے، قرآن کریم یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھی، یہ دونوں ساتھی دونوں کے دونوں بت پرست ہیں۔ یا صاحب السجن ارباب المتفارقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا مختلف ارباب یعنی رب کی جمع ارباب ہے، مختلف رب بہتر ہیں یا اللہ وحدہ لا شریک بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، یہ تم جن کی رب کہتے عبادت کرتے ہو صرف ناموں کی عبادت کرتے ہو، جو نام تم نے رکھے ہیں لکڑی اور پتھر کے اوپر نام رکھ کے ان کی عبادت کرتے ہو، ان کی حقیقت کیا؟ تم ان کے خالق ہو، وہ تمہارے خالق ہوگی۔ حضرت یوسف ان دونوں کو جنہوں نے خواب دیکھا تھا، ایک نے دیکھا اس کے سر سے کوا روٹی لے کے جا رہا، دوسرے نے دیکھا کہ وہ اپنے مالک کو شراب پلا رہا، تو دونوں نے یہ خواب دیکھا تو حضرت یوسف سلام اللہ علیہ زندان میں ان سے خطاب کرتے ہیں، اے میرے جیل کے صحابیوں۔ تو جیل کا صحابی، غار کا صحابی، سفر کا صحابی، اسکول کا صحابی، لفظ صحابی کے اندر ایمان، تقوی، اسلام اس طرح کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، یہ لفظ صرف ساتھی کے معنی میں آتا ہے۔ عربی میں اس لفظ کے معنی ساتھی کے، ساتھی مومن ہو ساتھی، فاسق ہو ساتھی، کافر ہو ساتھی، مسلمان ہو ساتھی، متقی پرہیزگار ہو ساتھی، یہ ایک
جہاں قرآن کریم نے کہا سورہ بارکہ یوسف آیت نمبر 39 یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں. یہ دونوں ساتھی کیا ہیں؟ بولیے گا کافر ہیں. یہ دونوں ساتھی کافر ہیں. یہ سورہ یوسف. سورہ کاف، سورہ بارکہ کاف میں ارشاد ہوتا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وہ داخل ہوا اپنی بنائی ہوئی جنت میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ ظالم تھا اپنے نفس کے اوپر. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة، نہ میں اس بات کے ختم ہونے پر میں کوئی گمان کرتا ہوں، نہ میں قیامت پر کوئی گمان کرتا ہوں. وَلَنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، اس کافر سے ان کے صاحب نے کہا. تو یہاں ایک کافر ایک مومن کا صحابی ہے. تو آپ نے دیکھا قرآن کریم میں صحابی کافر کے لیے آیا. کافر اور مومن دونوں ایک دوسرے کے صحابی ہیں، یعنی ساتھی ہیں. تو پتہ چلا قرآن کریم میں لفظ صحابی کافر کے لیے، مومن کے لیے، سب کے لیے آیا. یعنی یہ لغت میں اس کے معنی ساتھی کے ہیں. وہ جیل کا ساتھی، وہ سفر کا ساتھی، یہ سفر کے ساتھی ہیں، وہ جیل کے ساتھی تھے اور وہ غار کا ساتھی تھا. درست. اب آگے چلیے، اس سے بڑھ کر سورہ بارکہ نجم، اب بات چونکہ وقت ختم ہو رہا، سورہ نجم آیت نمبر 2، 3، 4 مختصر سی آیتیں سورہ نجم. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، وہاں سے سورہ کی ابتدا ہوتی. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ، تمہارے صاحب نہ تو خود گمراہ ہیں نہ بے راہ روی پر ہیں. یہاں تمہارے صاحب سے، تم سے مراد مشرکین مکہ ہیں، صاحب سے مراد خاتم الانبیاء ہیں. تو جب قرآن کریم خاتم الانبیاء کو مشرکین مکہ کا صاحب کہے تو سارے مشرکین فخر کرے ہمارے صحابی ہے پیغمبر. مشرکین کو فخر کرنا چاہیے پیغمبر ہمارے صحابی ہیں. تو مشرکین کو کوئی فخر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں صاحب کے اندر نہ ایمان ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ اس میں دین ہے، نہ دیانت ہے، کچھ نہیں. یہ ایک لغتی لفظ. یاد رکھیے دو الفاظ ایسے ہیں جن میں کوئی دیانت و امانت و سیانت نہیں ہے. ایک رشتہ بھائی کافر و بھائی ہے، مسلمان و بھائی ہے. رشتہ چاچا وغیرہ، ابو لہب چاچا ہیں، تبت یدا ابی لہب، درست ہے تبت یدا ابی لہب، مگر ہیں چاچا. تو رشتے کے اندر ایمان تقویٰ نہیں ہے. رشتے کے اندر ایمان و تقویٰ یہ شرط نہیں ہے. رشتہ دار کوئی بھی ہو سکتا ہے. درست ہے؟ پریشان ہے؟ درست ہے؟ رشتے کے اندر ایمان تقویٰ دین دیانت شرط نہیں ہے. پھر سے دوہراتا ہوں، رشتے کے اندر ایمان تقویٰ دین دیانت شرط نہیں ہے. درست. غیر مومن غیر مسلم کتنے ایسے مومن ہیں جن کے بھائی بہت سے ایک خاندان میں ایک مکتبہ اہل بیت میں آیا، باقی سب وہابی ہیں. کتنے ایسے خاندان، کتنے ایسے خاندان جن میں ایک مسلمان ہوا دوسرے غیر مسلم ہیں. کتنے ایسے خاندان، ایک مسلمان شیعہ ہوا دوسرے عیسائی ہیں. تو یعنی رشتہ اور ساتھی میں یہ شرط نہیں ہے کہ ایمان و تقویٰ و عقیدہ ایک ہو، یہ شرط نہیں ہے. درست. تو یہ فضیلت تو گئی ہوا میں. لفظ صحابی پر فخر یہ تو گیا، یہ ختم. درست ہے. اب آپ مطمئن ہیں کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. درست. آپ کے پاس جواب آ گیا. بس آج کے حد تک اس وقت پر آگے میں اس حد تک نہیں پہنچا جس حد تک میں پہنچنا چاہتا تھا. لفظ صحابی یہ جو سورہ بارکہ فتح کی آیت ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ راضی ہوا ان سے جو درخت کے نیچے آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے. آیت کو پوری پڑھ لیجئے. اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ اس کے فوراً بعد آیت کہتی ہے وَمَنْ نَقَضَ، جو اس بیعت کو توڑے. اگلی آیت کو میں کل تلاوت کروں گا. جو اس بیعت کو توڑے تو سوال یہ، شہید ثالث نے سوال یہ کیا، سوال یہ ہے کہ اس بیعت کے بعد انہوں نے بیعت توڑی کیا، بیعت پر قائم تھے. تو آئیے یہ بیعت کب ہوئی تھی؟ یہ درخت کے نیچے بیعت کب ہوئی تھی؟ جنگ خیبر سے پہلے. جنگ خیبر اس کے بعد ہوئی، جنگ حنین اس کے بعد ہوئی، جنگ تبوک اس کے بعد ہوئی،
جنگ ذات السلاسل اس کے بعد ہوئی، تو کہتے ہیں میں ثابت کروں یا تم خود اقرار کرو گے کہ کس جنگ میں قائم رہے بیعت پر؟ جب بیعت توڑ دی تو بیعت پر رہے ہی نہیں، تو خدا راضی کہاں سے ہوا؟ میں تو بہت زیادہ میں دیکھتے ہیں آپ کتنے وہ رکھ کے لایا ہوں. سورہ احزاب کی پوری تلاوت کرنی ہے کہ جہاں آپ اگر کہتے ہیں اور خاص طور سے خدا راضی ہوا، مگر اس کے ساتھ بخاری کی، اب میں ایک آیت کی تلاوت، چونکہ مجھے مسائل پڑھنے تو ایک آیت کی تلاوت ضرور کروں. خدا راضی ہوا، اس شرط پر راضی ہوا تھا کہ اصل میں وہ بیعت کس بات پر تھی؟ بیعت ہی کس بات پر تھی؟ جب مکے میں آپ بیعت لے چکے، جب مدینہ تشریف لائے تو دوبارہ بیعت لے چکے، جب جنگ بدر جا رہے تھے تو تیسری بار بیعت لے چکے. اب بار بار سرور کائنات کو بیعت کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی تھی؟ جب بھی بھاگتے تھے پھر بیعت لیتے تھے، جب بھی بھاگتے تھے پھر بیعت لیتے تھے. تو اب آپ بتائیے اس کے بعد بھاگے نہیں بھاگے؟ جب بھاگے تو بیعت توڑی، بیعت پر کہاں رہے جو آپ کہتے راضی ہو گئے؟ تو اب اس کے ساتھ یہ دیکھیے اس آیت سورہ واقعہ احزاب کی آیت کیا کہنے، اس عالم نے جو جوابات دیے ہیں قرآن کریم سے. سورہ احزاب کی آیت کہتے ہیں کہ ہاں راضی ہوئے کب؟ جب بیعت پر قائم رہے. تو بیعت پر قائم نہیں رہے، بھاگے، بیعت توڑ دی. مگر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ پیغمبر خدا نے یہ ارشاد فرمایا فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، رسالت کا حصہ ہے. فاطمہ تو روحی التی بین جنبی، فاطمہ میری وہ روح رسالت ہے جو رسالت جس سے چلتی ہے، رسالت جس سے چلتی ہے. یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ایک یعنی سرور کائنات کو بخار کی شکایت ہو یا سر درد کی شکایت ہو تو آ کے فاطمہ کے چادر کے نیچے لیٹے. کیا مطلب ہے؟ چادر کے نیچے لیٹنے کے جب بخار ہوتا تو غذا کھاتے ہیں، دوا کھاتے ہیں، مگر پیغمبر کی دوا فاطمہ کی چادر ہے، نبوت کی دوا فاطمہ کی چادر ہے. کہ جہاں پیغمبر خدا جب تکلیف ہوتی ہے تو چادر فاطمہ کے نیچے آ جاتے ہیں. تو فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ اسی لیے قرآن میں سرور کائنات سے ارشاد ما ادراک ما لیلۃ القدر، میرے حبیب میرے سارے علم کے باوجود آپ کو کیا پتا فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ کون ہے؟ سرور کائنات کے سر میں درد اور آ کے چادر فاطمہ کے نیچے لیٹ جائیں اور پھر سارے امامت اور رسالت ساری چادر کے نیچے آ جائے. کیا مطلب؟ یعنی کائنات پر چادر فاطمہ، جب فاطمہ چادر کی طرح کائنات پر چھائی ہوئی ہے جس کے نیچے رسالت بھی اور امامت بھی ہے. یہی تو مطلب ہے چادر تقدیر کے نیچے آنے کے. ورنہ امامت نبوت اور رسالت چادر کے نیچے آنے کے کیا معنی ہے؟ امامت خود ولایت کلی رکھتے ہیں، رسالت خود ولایت کلی ہے. ولایت کلی الہی امامت اور رسالت کی صورت میں چادر فاطمہ کے نیچے آیا. تو اب کہتے ہیں کہ ہاں اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ واقعہ احزاب کی آیت میرے خیال میں چونکہ لمبی آیت ہے اس پر مجھے بہت تفصیل سے گفتگو کرنی پڑے گی. آیت تو میرے سامنے ہے، صرف ترجمہ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں. لکھا اس خط میں، یہ ذہن میں رکھیے، بخاری، مسلم، ترمذی حوالے دیے، سارے حوالے دے کے یہ روایت لکھی. سرور کائنات نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من آذاہا فقط آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. اس کے بعد اس روایت کو اب آپ سورہ احزاب کی اس آیت سے ملا لیجیے. یہ خط میں دیا. ہم کیوں کسی کو اگر لان کرتے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم نہیں کرتے. اس روایت کو سورہ احزاب کی اس آیت سے ملا لیجیے. سرور کائنات نے فرمایا کیا؟ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. اور اس روایت جو کہ بخاری نے در
شہزادی کونین کے واقعے کو 3 جگہ لکھا. بخاری جیسے نے 3 جگہ لکھا, پورا نہیں لکھا مگر مختصر صحیح حسب عادت لکھا تو صحیح, 3 جگہ لکھا. جب 3 جگہ بخاری اس واقعے کو لکھے تو ایسی صورت میں یعنی واقعہ تو ہے, واقعہ تو مستند ہے, اس واقعے سے انکار نہیں کر سکتے. تو اور یہ بھی طے ہے کہ شہزادی اس واقعے سے لے کے شہادت تک 6 مہینے یا 70 دن بات نہیں کی, 90 دن یا 70 دن بات نہیں کی وفات شہادت کے حق تک, شہادت تک بات نہیں کی. یہ بات بھی طے ہے. جب یہ بات طے ہے تو بخاری نے یہ روایت داخل کی من اغضبها فقط اغضبنی, جس نے شہزادی کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا, جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا. اور اسی کے ساتھ یہ روایت من آذاہ فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ, وہ جس نے مجھے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. اب سورہ واقعہ احزاب میں خدا عالم کا ارشاد, جس نے میرے رسول کو اذیت دی اس پر میری طرف سے, میرے ملائکہ کی طرف سے, تمام کائنات کی طرف سے اس پر لعنت ہے. سورہ احزاب. تو اس آیت کو لکھ کے بھیجا, اس آیت کے مطابق بتائیے فاطمہ کو اذیت رسول کو اذیت تھی نہیں تھی؟ جب فاطمہ کی اذیت رسول کی اذیت تھی تو رسول کو اذیت دینے والے پر خدا لعنت بھیج رہا, سورہ احزاب خدا لعنت بھیج رہا. تو جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس پر خدا لعنت بھیج رہا. بس صرف اتنا سا کام ہے ہمارا کہ خدا اشارہ کرتا ہم اس کو ہی کرتے, خدا لعنت بھیجتا ہم لعنت بھیجتے. اسی آیت کے بعد آئے درود ہے, اسی آیت کے بعد آئے درود ہے. اس پر کل تفصیل سے گفتگو اگر زندگی رہی تو بس میں عرض کروں. واقعہ میں نے کل بھی عرض کیا, مناظرہ ہوا ٹی وی پر بلوچستان کے بہت بڑے عالم کے ساتھ آیت اللہ محسن قزوینی کا, اسی واقعے پر کہ شہزادی کے ساتھ ہوا تھا در اقدس کا واقعہ ثابت کیا کہ ہاں ہوا. میں نے ابھی عرض کیا بخاری میں 3 جگہ یہ روایت ہے. میرے عزیز, میں تو امام پنجم سلام اللہ علیہ کے بارے میں اکثر و بیشتر آپ حضرت سکینہ کے مصائب سنتے ہیں, ہم سب سنتے ہیں. کائنات میں اور آپ کیا کربلا پر جو تحقیق کر رہے ہیں, انقلاب اسلامی کے فوراً بعد ایک کتاب لکھی کسی فرانسیسی نے, The Revelation of Iran کے نام سے, وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی فرینچ زبان سے, وہ پھر اردو میں ترجمہ ہوا. میں نے ترجمے کا ترجمہ پڑھا کراچی میں. اس میں مکتبہ اہل بیت پر اسی منبر پر میں کئی دفعہ اس کا حوالہ دے چکا ہوں. یعنی اس میں 3 بنیادی چیزوں کو مکتبہ اہل بیت کی ترقی اور مذہب کے پھیلنے اور پھولنے کے اسباب بیان کرتے ہوئے, ایک مرجعیت, دوسرا آقا امام زمانہ رضی اللہ عنہ کا وجود, تیسرا واقعہ کربلا. وہ فرانسیسی محقق, اس نے پوری زندگی لگا دی مکتبہ اہل بیت کو سمجھنے پر. کہتا ہے اس واقعہ کربلا میں ٹھیک ہے طول تاریخ میں جنگیں لگی گئی, بہت سی جنگیں ہوئی, بہت سے انسان قتل بھی ہوئے, مگر واقعہ کربلا ان تمام واقعات کا انوکھا ہے. اس میں سب سے انوکھا واقعہ کہتا ہے 2 معصوم بچوں کا. 2 معصوم بچوں کا کردار ایسا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی مکتب و مذہب سے تعلق رکھتا, اگر وہ انسان ہے تو اس واقعے کو پڑھنے کے بعد وہ خون کے آنسو بیٹھ کر رونے پر مجبور ہے. ایک علی اصغر اور دوسری معصوم بچی سکینہ. تو میں سکینہ سلام اللہ علیہا یہاں تک تو آپ ہمیشہ سنتے ہیں, مگر جس امام کا واقعہ اکثر و بیشتر نہیں بیان ہوتا وہ میرے آپ کے 5ویں امام ہیں. جب خیمے جل چکے تھے تو امام پنجم 4 سال کے تھے. آقا زین العابدین کے سینے پر لیٹ گئے, آواز دی بابا سارے خیمے جل گئے, بابا اٹھیے. حمید بن مسلم کہتا میں نے دیکھا بچے کو کپڑے پکڑ کے کھینچ رہا اور وہ اٹھ نہیں سکتا جو لیٹا ہوا. شہزادیاں بھی اٹھانے کی کوشش کریں, نہیں اٹھا پا رہی. جب آواز دی بابا سارے خیمے جل گئے, بابا آ جائیے. وہ امام جس نے اس منظر کو دیکھا, وہ امام زین العابدین صاحب اللہ علیہ کا دامن تھام کے کہہ دے بابا خدا کا مجھے موقع دے گا جو میں اپنی ماں فاطمہ کا بدلہ دوں. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ شہزادی پر کیا ظلم ہوا.
या अली 3 दिन तक जब आप इस तरह से दिन रात रोते रहे, जब शहजादी कोने सामने के दरवाजे पर आग लेकर आई, शहजादी दर और दीवार के बीच में आ गई। आवाज दी, कौन आए? आने वाले जालिम ने कहा, हम आए, क्यों आए हो? हम अली को लेने के लिए। अली को निकाल दो और हम इस घर को आग लगा देंगे। आवाज दी, अगर फातिमा का हटा होने दो, हमें भी पता है फातिमा का है। शहजादी ने आवाज दी, मगर तुझे नहीं पता, इसी घर के दरवाजे पर, इसी दरवाजे पर रिसालत दिन में 9 दफा सलाम के लिए आती थी, क्या तुम आग लगाओगे? हम आग लगा देंगे। बस ये गुफ्तगू हो रही थी, बलों ने जब दरवाजे को लात मारी है, तो मैं सिर्फ इतनी सी बात अर्ज कर दूं, एक खतीब खताबत कर रहे थे, अमीर मोमिन को ख्वाब में देखा और अमीर मोमिन रोते हुए कहते हैं, तुमने वो जुमला कहा जिसने मुझे जिंदगी भर तड़पाया था। वो जुमला क्या था? वो जुमला ये था, वो खतीब कहता है, मौलाए कायनात जब जंग पर जाते थे तो जंग के लिए तीरों से खास कोट पहनते थे। वो कोट जब बाहर से आते थे तो दरवाजे पर लकड़ी की एक कील लगाई थी, वो कोट आके उस कील पर टांग देते थे। मगर जब ये दरवाजा गिरा है, एक हाथ शहजादी का पहलू के ऊपर था, दूसरा सीने के ऊपर था। सीने पर ऊपर क्यों था? इसलिए कि दरवाजा जब सीने पर गिरा है तो ये कील भी था उस दरवाजे के साथ, आगे में कुछ नहीं कह सकता। शहजादी ने सीने अफजल पर हाथ रखा हुआ था। अमीर मोमिन ने जब हाथ हटाया तो देखा खून मुकद्दस निकल रहा है। अली सीने ज़हरा पर लेट गया, आवाज दिया, रसूल अल्लाह, हादी सदकल लती तबकी, ये फातिमा जो आपका आवाज दे रही, या रसूल अल्लाह। Y'all saved.